گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم 2026 میں خلیج فارس کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ خطے میں امریکی بحری بیڑے کی تعیناتی، خاص طور پر USS ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ کی موجودگی، اور پھر دونوں طرف سے جو سخت بیانات آ رہے ہیں، انہوں نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے، کیا یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک بڑی علاقائی جنگ کی طرف جا رہی ہے، یا پھر معاشی مجبوریاں اور پس پردہ سفارتی کوششیں اس طوفان کو ٹال سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فوجی تیاریوں اور ناقابل واپسی بیانات نے ایک ایسی فضا بنا دی ہے جہاں تصادم تقریباً ناگزیر ہو چکا ہے۔ جبکہ میرا موقف اس سے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر کشیدگی کے باوجود ایران کی جو اندرونی معاشی مجبوریاں ہیں وہ اتنی شدید ہیں اور سفارتی چینلز اتنے فعال ہیں کہ جنگ کے بجائے کسی نہ کسی قسم کا سمجھوتا ہی سب سے ممکنہ نتیجہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں، میرے نزدیک اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ہمیں زمینی حقیقت کو دیکھنا ہوگا۔ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی یہ کوئی صرف ایک علامتی اشارہ نہیں ہے۔ جب آپ ایک پورا کیریئر اسٹرائک گروپ، جس میں گائیڈڈ میزائل کروزرز اور ڈسٹرائرز شامل ہیں، ایران کے ساحل کے قریب تعینات کرتے ہیں، تو یہ طاقت کا ایک بہت واضح اور ٹھوس مظاہرہ ہے۔ یہ ایران کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے، اور آبنائے ہرمز جیسی تنگ اور مصروف گزرگاہ میں جہاں ایرانی پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیاں مسلسل گشت کرتی ہیں، وہاں کسی بھی حادثے یا غلط فہمی کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ کا ڈیل یا جنگ کا بیان ہے۔ یہ کوئی مذاکرات کی پیشکش نہیں ہے، یہ ایک الٹیمیٹم ہے۔ یہ ایران کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ یا تو مکمل طور پر جھک جائے یا پھر لڑائی کے لیے تیار رہے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا علاقائی جنگ کا انتباہ بھی اتنا ہی سخت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں، اور پیچھے ہٹنا اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہا۔ جب دونوں طرف سے موقف اتنا سخت ہو اور فوجی میدان میں مہرے تیار ہوں، تو حالات تصادم کی طرف ہی جاتے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کی بات کی سنگینی کو سمجھتا ہوں۔ فوجی موجودگی واقعی ایک اہم پہلو ہے، لیکن میرے خیال میں ہم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں۔ اس بحران کے پیچھے جو معاشی اور سفارتی عوامل چھپے ہیں، انہیں نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ درست ہے کہ امریکی بحری بیڑا ایک اشتعال انگیز اقدام ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ایران کے پاس جوابی کارروائی کے حقیقی آپشنز کتنے موجود ہیں۔ ایران اس وقت شدید ترین اندرونی معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں ان کی کرنسی ریال اپنی 60% سے زیادہ قدر کھو چکی ہے۔ نوجوانوں میں بے روزگاری 30% کے قریب منڈلا رہی ہے۔ یہ صرف دباؤ نہیں ہے، یہ ایک قومی بحران ہے جو ایرانی قیادت کے لیے جنگ کے آپشن کو آپ کہہ لیں کہ انتہائی غیر حقیقی بنا دیتا ہے۔ ایک لمبی جنگ ان کی پہلے سے کمزور معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دے گی، اور ممکنہ طور پر حکومت کے خلاف اندرونی بغاوت کو بھی ہوا دے سکتی ہے۔ اسی لیے ایران کا جوہری مذاکرات کی طرف دوبارہ مائل ہونا کمزوری کی نہیں بلکہ حقیقت پسندی کی علامت ہے۔ وہ اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ کے بیان میں جنگ کے ساتھ ڈیل کا لفظ بھی تو موجود ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ آپ ڈیل کے لفظ بہت زیادہ زور دے رہی ہیں، لیکن کیا یہ بیانات واقعی مذاکرات کی گنجائش پیدا کر رہے ہیں یا اسے ختم کر رہے ہیں؟ ڈیل یا جنگ اور علاقائی جنگ جیسے بیانات، دیکھیں، یہ محض الفاظ نہیں ہوتے، یہ عوامی سطح پر اختیار کیے گئے وہ موقف ہیں جن سے پیچھے ہٹنا کسی بھی لیڈر کے لیے اپنی ساکھ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے اپنی ووٹر بیس کے سامنے ایک مضبوط لیڈر کے طور پر نظر آنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس الٹیمیٹم کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں تو انہیں کمزور سمجھا جائے گا۔ اسی طرح آیت اللہ خامنئی کے لیے انقلابی اصولوں اور قومی وقار پر سمجھوتا کرنا نظام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ بیانات دراصل دونوں فریقوں کو ایک ایسے کونے میں دھکیل رہے ہیں جہاں مصالحت کو غداری سمجھا جاتا ہے اور فوجی آپشن زیادہ قابل قبول لگنے لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان بیانات کو
ان کی ظاہری شکل پر لے رہی ہیں۔ سفارتکاری کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے سخت بیانات اکثر ایک مذاکراتی حربے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ برنکمین شپ کی ایک کلاسک مثال ہے، یعنی آپ دوسرے فریق کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ جنگ کے دہانے تک جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ آپ کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ بیانات بے وقت دو مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ آپ کے اندرونی سخت گیر حلقوں کو مطمئن کرتے ہیں اور دوسری طرف مخالف فریق پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کا مقصد صرف جنگ ہوتا تو وہ ڈیل کا لفظ کبھی استعمال نہ کرتے۔ اس لفظ کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مقصد ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے، چاہے اس کے لیے انتہائی سخت زبان ہی کیوں نہ استعمال کی جائے۔ اسی طرح ایران کا علاقائی جنگ کا انتباہ بھی امریکہ کو یک طرفہ کارروائی کے سنگین نتائج سے خبردار کرنے کا ایک طریقہ ہے، نہ کہ جنگ کا کوئی باقاعدہ اعلان۔ یہ دراصل ایک دوسرے کی ریڈ لائنز کو جانچنے کا عمل ہے۔ لیکن یہ ریڈ لائنز جانچنے کا عمل اس وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب آپ کے جنگی جہاز اور میزائل ایک دوسرے کی پہنچ میں ہوں۔ آپ اسے ایک سیاسی کھیل کہہ رہے ہیں، لیکن خطے میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی ایک ٹھوس، ایک مادی حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو کسی بھی وقت اس کھیل کے اصول بدل سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی مصروف ترین اور اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ایرانی پاسداران انقلاب کی چھوٹی تیز رفتار کشتیاں امریکی جنگی جہازوں کے بہت قریب سے گزرتی ہیں۔ یہ ایران کی اے سیمیٹرک وارفیئر حکمت عملی کا حصہ ہے، جس میں وہ بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ کسی ایرانی کشتی کے ایک جونیئر کمانڈر نے غلط اندازہ لگایا یا کسی امریکی جہاز کے ریڈار آپریٹر نے کسی چیز کو غلط سمجھا تو کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پورے خطے کو آگ لگا سکتی ہے۔ اس وقت مجھے لگتا ہے فوجی منطق سفارتی منطق پر حاوی نظر آ رہی ہے۔ جب فوجی میدان میں آمنے سامنے ہو تو سفارتکاروں کی آواز اکثر دب جاتی ہے۔ فوجی تصادم کا خطرہ بالکل حقیقی ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا، لیکن میرے خیال میں ایران کی معاشی مجبوریاں اس خطرے سے کہیں بڑا اور فیصلہ کن عامل ہے۔ ایرانی قیادت ٹھیک ہے، نظریاتی طور پر امریکہ مخالف ہو سکتی ہے، لیکن وہ خودکش نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ایک کھلی جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ صرف فوجی شکست نہیں ہوگی، یہ ایران کی معیشت، اس کے انفراسٹرکچر اور شاید اس کے پورے نظام کی مکمل تباہی ہوگی۔ یہ معاشی حقیقت جنگ کو روکنے کے لیے ایک مضبوط ڈھال کا کام کر رہی ہے۔ کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح اپنا وجود برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور اس وقت جنگ ایرانی حکومت کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آپ نے ایسیمیٹرک وارفیئر کی بات کی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکی سگنلز انٹیلیجنس یعنی سیگنٹ کی صلاحیتیں اتنی جدید ہیں کہ وہ ایرانیوں کے ہر اقدام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے اچانک تصادم کا خطرہ کم ہوتا ہے، کیونکہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے ارادوں کا بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ یہ معاشی دباؤ ہی ہے جو ایران کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پس پردہ بات چیت کے راستے کھلے رکھے، چاہے وہ عوامی سطح پر کتنی ہی سخت زبان کیوں نہ استعمال کریں۔ آپ معاشی مجبوریوں اور پس پردہ رابطوں پر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ممالک نے قومی وقار، نظریے یا غلط اندازوں کی بنیاد پر اپنے معاشی مفادات کے خلاف جا کر جنگیں لڑی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کوئی بھی ملک جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جسے کوئی روک ہی نہ سکا۔ اور جہاں تک ثالثوں کا تعلق ہے، آپ نے قطر اور ترکی کا ذکر کیا۔ بلا شبہ ان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، لیکن ان کا اثر و رسوخ آخر ہے کتنا؟ یہ بنیادی طور پر واشنگٹن اور تہران کے مابین ایک براہ راست تنازع ہے۔ امریکہ کے مطالبات واضح ہیں، وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا چاہتا ہے اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ ایران اپنے جوہری پروگرام کو قومی خود مختاری کا مسئلہ سمجھتا ہے اور اپنے علاقائی کردار کو اپنے دفاع کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ یہ مفادات کا ایک بنیادی ٹکراؤ ہے۔ اس صورتحال میں قطر یا ترکی جیسے ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ وہ صرف پیغامات پہنچا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ امریکہ کو پابندیاں اٹھانے پر مجبور کر سکتے ہیں یا ایران کو اس کے بنیادی مفادات سے دستبردار ہونے پر راضی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کا کردار انتہائی محدود ہے۔ میرے خیال میں آپ علاقائی ثالثوں کے کردار کو کم سمجھ رہے ہیں۔
موجودہ حالات میں جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان براہ راست سفارتی رابطے تقریباً ختم ہو چکے ہیں تو ان ممالک کا کردار پیغام رسانی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف پوسٹ مین نہیں ہے، یہ ایک آف ریمپ یا آپ کہہ لیں کہ بحران سے نکلنے کا ایک راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ جب دونوں فریق عوامی سطح پر سخت موقف اپنا چکے ہوں تو انہیں پیچھے ہٹنے کے لیے ایک ایسے راستے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ان کی ساخت کو نقصان نہ پہنچے۔ قطر اور ترکی یہی پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں۔ وہ پس پردہ ملاقاتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، ایسی تجاویز پیش کر سکتے ہیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوں، اور سب سے اہم وہ غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جب فوجی کشیدگی عروج پر ہو تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوسری طرف کا اصل ارادہ کیا ہے۔ یہ ثالثی چینلز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سفارتکاری کا راستہ مکمل طور پر بند نہ ہو اور صورتحال قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ ان کی کوششیں ہی ہیں جو اب تک اس بحران کو ایک کھلی جنگ میں تبدیل ہونے سے ہوکے ہوئے ہیں۔ آخر میں میرا موقف یہی ہے کہ جب فوجی اساس حرکت میں ہوں اور بیان بازی ناقابل مصالحت ہو تو ہم حالات کو صرف عقلی اور منطقی زاویے سے نہیں دیکھ سکتے۔ خلیج فارس میں اس وقت ایک ایسا خطرناک ماحول بن چکا ہے جہاں تصادم کا خطرہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ کسی بھی فریق کی نیت سے بالاتر ہو چکا ہے۔ ہم نے 1980 کی دہائی میں ٹینکر وار کے دوران دیکھا تھا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج خطرہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان حالات میں جنگ کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی بھی فریق جان بوجھ کر اسے شروع نہ کرنا چاہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس میں یہ کہوں گا کہ بظاہر شدید کشیدگی کے باوجود پس پردہ کام کرنے والی قوتیں زیادہ طاقتور ہیں۔ ایران پر شدید معاشی دباؤ جو اس کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے، جوہری مذاکرات کی طرف اس کا واضح جھکاؤ، اور قطر و ترکی جیسے ممالک کی فعال ثالثی، یہ وہ عوامل ہیں جو امن اور سفارتی حل کی امید کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جنگ دونوں فریقوں کے لیے تباہ کن ہوگی، اور یہ حقیقت ہی جنگ کو روکنے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عقلی خود غرضی میرا ماننا ہے کہ بالآخر نظریاتی سختی پر غالب آ جائے گی۔ یہ واضح ہے کہ صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور اس کے دونوں پہلوؤں میں وزن ہے۔ ایک طرف فوجی دباؤ اور سخت بیانات ہیں جو کسی بھی وقت تصادم کی آگ بھڑکا سکتے ہیں، تو دوسری طرف معاشی مجبوریاں اور سفارتی کوششیں ہیں جو اس آگ کو بجھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان میں سے کون سی قوت غالب آتی ہے۔ اس موضوع میں مزید گہرائی سے غور کرنے کی کافی گنجائش موجود ہے۔